اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے محاورہ کی تعریف۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ محاورہ تعریف۔ محاورہ کے لغوی معنی بات چیت کرنا کے ہیں، مگر زبان کی اصطلاح میں جب کوئی کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنی دیتا ہو تو وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ جیسے پانی پینا محاورہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پینا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے برعکس غصہ پینا، آنسو پینا وغیرہ محاورے ہیں، کیونکہ یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہیں اور اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ وضاحت: محاورے میں کم از کم دو الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ الفاظ اپنے حقیقی اور لغوی معنوں کے بجائے ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور ان الفاظ کے استعمال اہل زبان کی بات چیت کے مطابق ہوتا ہے، جس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً گل کھلانا کی جگہ پھول کھلانا اور گھوڑے بیچ کر سونا کی جگہ گھوڑے فروخت کر کے سونا درست نہ ہوگا، کیونکہ اہل زبان کبھی ایسا نہیں بولتے۔ البتہ مصادر کو ہر قسم کے افعال میں ڈھالا جا سکتا ہے، مگر محاورہ قواعد زبان کے اصولوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ محاورے کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے اہل زبان کی تحریروں کا بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ مثالیں: لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کل تم جو بزم غیر میں آنکھیں چرا گئے، کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے۔ مندرجہ بالا اشعار میں بالترتیب کفر ٹوٹنا، خدا خدا کر کے، آنکھیں چرانا اور کھو جانا محاورے استعمال ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر جگہ اپنے لغوی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں آئے ہیں اور اہل زبان کی بول چال کے عین مطابق ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔